نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں آج کا عنوان گفتگو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یعنی اپنی فیملی پر خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات و فرمودات ہیں، اور شرعی کیا ذمہ داریاں ہیں ایک انسان کی جس کی فیملی ہے، جس کی بیوی بچے ہیں، اس کے کندھوں پر ان کے اخراجات کے حوالے سے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ میں نے ابتدائی اور بنیادی باتیں گزشتہ درس میں نے عرض کی، تو آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عرض کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے، دینار سے مراد کرنسی، جیسے آج کل مختلف ممالک کی کرنسیوں کے مختلف نام ہیں، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، دینار ہے، روپیہ ہے، یہ ساری چیز کرنسیوں کے نام ہیں۔ تو مراد اسے جو بھی کسی ملک کی رائج کرنسی ہے وہاں پر لین دین جس کرنسی میں ہوتا ہے، مراد اسے یہ ہے۔ تو جو بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی بھی انسان ایک دینار خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کسی غریب مسکین، مسجد مدرسے، کسی ہاسپٹل، کسی سڑک، کوئی بھی رفع عامہ کے کام میں، ایک دینار ہے، ایک پاؤنڈ ہے یا ایک ڈالر ہے جو اس کام میں وہ خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک وہ دینار ہے جو انسان خرچ کرتا ہے کسی غلام کو خرید کر پھر اس کو آزاد کرنے میں۔ آج تو غلامی کا زمانہ نہیں رہ گیا، تو یہ تو مصرف ہی ختم ہو گیا ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور ایک دینار ہے اس نے خرچ کیا کسی غریب مسکین پر۔ وَدِينَارًا أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک وہ دینار ہے جو انسان نے خرچ کیا اپنی فیملی پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، یا اپنے جن کے اخراجات اس کے ذمہ لازم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ جو چار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں مصرف، ثواب بندے کو سب سے زیادہ کہاں ملے گا؟ تو نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ ثواب ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ بھائی نیت کر لو، میں اللہ کی طرف سے جو مجھ پر ذمہ داری آئے تو میں وہ رزق حلال کماتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا طرف سے مجھ پر ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ادا کروں گا۔ اور فرمایا جو بھی تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں تمام دیگر مصارف کی نسبت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابو عبداللہ صوبان بن بجدد یہ مولا ہیں، یعنی فری غلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فری کیا ہوا ہے، فریڈم دی ہوئی ہے، آزاد کیا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل، دا بیسٹ پیسہ، کرنسی جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا دینار ينفقه علی عیالہ، وہ دینار ہے جو آدمی، یعنی سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ فرمایا وہ یہ تین ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنی فیملی، اپنے بیوی بچے، یہ سب سے بہترین جگہ ہے پیسہ خرچ کرنے کی۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بہترین جگہ ہے پیسہ خرچ کرنے کی اس سواری کے لیے جو اللہ کے راہ میں استعمال ہو۔
مثلا آج کے زمانے میں آپ کار خریدیں اور نیت یہ کر لیں کہ اس کار کو میں استعمال کروں گا مسجد میں آنے جانے کے لیے، نیکی کی کم اچھی اچھی دعوتوں میں شامل، جو اچھے اچھے پروگرام ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے، اپنے فیملی کی مدد کرنے کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے، دیگر اچھی اچھی نیتیں کر لو اس کے خریدتے وقت کہ یہ جو میں گاڑی خریدنے لگا ہوں اس کے استعمال میں نے کہاں کرنا ہے، اچھی نیتیں کر لو۔ تو فرمایا جو پیسہ تم اپنی سواری پر، وہ سواری جو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اس کے استعمال اللہ کے راستے میں ہو۔ میں نے ابھی عرض کر دیا عام آدمی کے لیے آج کے زمانے میں یہی ہے۔ باقی حکومتوں کے بھی معاملات ہیں، جو آرمی پر خرچ ہوتا ہے یہ پیسہ، یہ سب کا سب، یعنی آدمی ٹیکس دیتے وقت یہ بھی نیت کر لے کسی مسلم کنٹری میں کہ جو یہاں پر پولیس پر یا آرمی پر یا تعلیمی اداروں پر یہ جو میرا پیسہ خرچ ہوگا، تو یہ سارے جو آرمی بھی، پولیس بھی، اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، اسی طرح ہاسپٹل وغیرہ پر، اور اسی طرح روڈوں پر جو حکومت پیسہ لگاتی ہے، یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو آدمی پیسہ خرچ کرے اچھی سواری، یعنی سواری اور سواری فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اس کو میس بوٹ نہ کرے، جیسے کہ آج کل نوجوان کرتے ہیں میس بوٹ سڑکوں پر، میس بوٹ کرنے کے لیے نہیں، اس کے غلط یوز اور مس یوز کے لیے نہیں، اچھے استعمال کے لیے گاڑی استعمال کرے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فرمایا فی سبیل اللہ، ایسے اس کے دوست ہوں جو فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ کوئی مطلب دنیا کا غرض نہ ہو۔ جیسے الحمدللہ ہمارے نمازی آپس میں بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا آپس میں یہ جو دوستانہ ہے نا اپنے تعلق، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ میں ہم سب الحمدللہ یہاں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بڑا اچھا، بہت ہی اچھا ماحول، وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے آپس میں کسی بھی مسجد کے نمازی ہمارے ہوں یا کسی دوسری مسجد کے نمازی، یا اسی طرح دیگر دوست احباب لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی دنیاوی غرض پر مبنی نہ ہوں، تعلقات کی بنیاد دنیاوی اغراض نہ ہوں۔ دنیاوی اغراض یہ منع نہیں ہے، دنیاوی اغراض کے لیے تعلقات بنانا کو منع نہیں ہے، جو میرا بزنس بڑھ جائے گا، مجھے کوئی، یہ سارے معاملات دنیا میں چلتے رہتے ہیں، لیکن ان پر وہ ثواب نہیں۔ ثواب یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو، برادرانہ تعلقات کو قائم کرے اللہ کے لیے، کوئی غرض نہ ہو، بس یہ چونکہ ایک نمازی ہے، چونکہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چونکہ یہ میرا مسلمان پڑوسی ہے، چونکہ یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، میرا ایک مسلمان بھائی ہے، بس یہ اللہ کے رضا ہو، کوئی دوسرا مقصد دنیاوی کے نہ ہو، اور پیسہ اس پر خرچ کرے۔ جیسے الحمدللہ یہاں ہم لنگر دیتے ہیں، بھائی لنگر جب ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے آئیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں سنیں گے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اپنے گھر سے چل کر آئے گا وہ 2-3 گھنٹے یا لگائے گا کچھ وقت، تو اس کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، بجائے واپس گھر جا کر کھائے، یہیں کھا کر چلا جائے اطمینان کے ساتھ۔ اسی طرح یہ قول شریف کا ختم ہے، 10ویں کا ختم ہے، 40ویں کا ختم شریف ہے، میلاد النبی کے پروگرام، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہی ہے، ان میں کوئی دنیاوی مقصد ہوتا نہیں ہے، یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ یہ جتنے یہ جو لوگ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف، یہ میلاد شریف، یہ قول شریف، یہ 10واں شریف، یہ 40واں شریف، یہ سالانہ ختم، یہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں یہ سب فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر نیت سی ٹھیک ہو تو پھر ولیمہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ہماری نیتیں ہوں ان کے علاوہ تو پھر وہ اس میں شاید نہ بھی آئے، لیکن اگر نیت ٹھیک ہو تو ولیمہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ نیت صرف ایک ہو کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ ولیمہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں سب کو بلاؤں گا، کوئی میرا ہے یا بیگانہ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جس کا بھی، بس سب کو بلا کر، اور اس میں یہ جو دنیاوی معاملات ہیں یہ اگر نہ کیے جائیں تو یہ ولیمہ بھی ایک باعث ثواب عمل ہوگا۔ تو فرمایا یہ بہترین جگہ ہیں پیسہ خرچ کرنے کی، بیوی بچے
ان کے کپڑے، کھانا پینا، رہائش، اچھی سواری اور اچھے دوستوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے وصال کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ کے ام المومنین ہیں، اور ان کے بچے تھے سابقہ شوہر سے، اور یہ بھی ساتھ لے کر آئے، تو چونکہ والدہ تھی بچوں کے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے بچے ہیں جو آپ سے نہیں ہیں، جو میرے سابقہ شوہر سے ہیں، میرے ہی بچے ہیں، تو میں ان پر خرچ کرتی ہوں، اور یہ بہت بڑی کم، سبحان اللہ کیا حدیث پاک ہے، یہ سبق ہے، یا اپنے بچوں پر خرچ کرنا باپ کے حیثیت سے یا مام کے حیثیت سے، اس بار بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو بات ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں یا مطلقہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بھائی وہ کوئی ان کو دھتکار نہ دو، نکاح کیا کرو ان کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام جو آپ کے ازواج مطہرات تھیں وہ بیوہ، وہ ایسے عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا، اور یہ بھی رحم کی اور ہمدردی کی مستحق ہیں۔ اگر کسی کی بلا وجہ کوئی طلاق دے دیتا ہے، یا کسی کا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کے نکاح میں مدد کرنی چاہیے، اور وہ جو ظاہر بات ہے کہ ان کے بچے ہوں گے تو وہ کہاں چھوڑے اپنے بچوں کو، وہ ساتھ لے کر آئیں گے، تو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ تو عرض کیا ان انفق علیہم ولست بتارکتہم ہاکذا ہاکذا وانما ہم بنیہ، عرض کیا میں ان پر خرچ کروں ایسے ایسے، اور وہ ہے تو میرے ہی بیٹے ہیں نا، کیا کر سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، یس، ان پر خرچو، لاکی اجر ما انفقتی علیہم، متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا جو بھی اپنے بچوں پر خرچ کرو گی اللہ تعالیٰ اس خرچ پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی ماں والدہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے اور پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے تو اس کو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ بعض ایسے ظالم لوگ ہیں بلا وجہ خواتین کو طلاق دے دیتے ہیں، اور صرف طلاق نہیں دیتے، بچے بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچے کہاں جائیں؟ ظاہر بات ان بچوں کو انہی ماؤں نے پالنا ہوتا ہے، اور یقین کریں یہ بہت عظیم عورتیں ہیں کہ جو ان مشکل حالات میں بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، یا بعض اوقات ان کے شوہر کو ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر وہ بیچاریاں ان مشکل حالات میں بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ بہت عظیم عورتیں ہیں، یہ بہت عظیم ہے۔ تو ان عورتوں کی عظمت و شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بھی تم اپنے بچوں کے پرورش پر خرچ کرو گی اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ایک اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ایک طویل حدیث ہے، اس کا مختصر یہ حصہ فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو جگہ جائز ہونی چاہیے، اور وہ رزق حلال طریقے سے تم نے کمایا ہوا ہو، اور نیت تمہاری ٹھیک ہو، ایون اپنے بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو نا، اس لقمے پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، بیوی کو لباس دینا، اس کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے جناب رہائش کا انتظام کرنا، اس کے علاج معالجے کا انتظام کرنا، اس کی مدد کرنا، اور اسی طرح بچے ہیں ان کے ان تمام ضروریات کو پورا کرنا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا، اجر ہے۔ اور حضرت ابو مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، غزوہ بدر میں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقۃ، آدمی جو بھی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے نیت ٹھیک ہو، بس ایک ہی بات ہے، نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جاتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، یہ نہیں کوئی بڑے بڑے کوئی قتل کرے گا، کوئی ڈاکہ کرے گا، زانی ہوگا تو وہ گنہگار ہے، آدمی کے پاس بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے موجود ہے لیکن کنجوسی کرے اور نہ خرچ کرے، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا نہ لے کر دے، انہیں جوتی کی ضرورت ہے جوتی نہ لے کر دے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے کھانا نہ لے دے، انہیں رہنے کی اچھی جگہ نہ لے۔ فرمایا جو آدمی توفیق ہوتے ہوئے بھی اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ گنہگار انسان ہے، اس کے گنہگار وہ نہیں ہے، کنجوس انسان گنہگار انسان ہے جس کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، دوسروں پر تو دور کی بات ہے، اپنی بیوی حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ وہ خصوصاً اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ فضول خرچی کرے اور اولاد کو اور بیوی بچوں کو بے لگام چھوڑ دے، یہ بھی اس کا بالکل مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ان کی ضروریات ہیں وہ تو پوری کریں، وہ میں نے عرض کر دیا زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، موسم اثرات سے بچنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کہیں آنا جانا ہو تو سواری کی ضرورت ہے، باقی جو ضروریات ان کو پورا کرے، اگر ضرورت کے باوجود انہیں ضرورت ہے پھر بھی ان کی ضرورتیں پوری نہ کرے تو فرمایا وہ گنہگار انسان، اس بار تو ظاہر بات ہے ہر گناہ کی سزا ہوگی، تو اگر ہے تو پھر خرچ دو، نہیں ہے تو پھر آپ اللہ جانتا ہے کہ اس کے پاس تو خرچنے کے لیے ہے نہیں، تو جب تک تو آپ کے پاس موجود ہے نا وہ تو خرچو نا، اس کے بعد جو نہیں اس کے لیے محنت کرو، جو اللہ سے مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے، ہر آدمی کے لیے دو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک جو خرچنے والا ہے، جو سخی انسان ہے، کشادہ دل ہے، جو جیب میں ہوتا ہے وہ خرچ دیتا ہے، یا اللہ اس کو اور عطا فرما، اس کی جیب کو خالی نہ رکھنا، اس کی جیب جو اس نے نکالا پھر اور بار دے، پھر نکالے پھر بار دے، پھر خرچے پھر دے دے۔ اور فرمایا جو آدمی کنجوس ہے، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کنجوس انسان کا جو ہے نا، یا اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر، اس کو بھی ہلاک کر۔ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی اسی لیے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں اسی لیے کہ ان کو استعمال کیا جائے، اور بھائی جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک درس میں کہا یہ جو کرنسی ہے نا بالکل نکمی چیز ہے دنیا کی، سب سے نکمی چیز یہ ہے، اور بھائی اس کو یہ خرچ کرنے کے لیے نوٹ آپ بینک میں رکھ کر یا کسی بھی جگہ رکھو انبار لگا دیں، یہ کسی کام کے یہ مٹی سے بھی مٹی پھر کام کی ہے، اس کی مٹی سے بھی مٹی پر تو سبزہ وغیرہ اگے گا نا، وہ کسی کام آ جائے گی، یہ کس کام کی چیزیں ہیں؟ بالکل نکمی چیزیں، اور بھائی یہ استعمال کرنے کے لیے خرچو، ان کو پہلا خرچوں کو تو اللہ پیچھے سے اور دے دے گا، خرچو، ہاں فضول خرچے نہ کرو، میں فضول خرچی کی نہیں کہہ رہا، جو ہے جب ضرورت ہو جہاں وہاں خرچ دو، اپنی ذات کو ضرورت ہے تو اپنی ذات پر خرچ ہو، بیوی بچوں کو ضرورت ہے تو بیوی بچوں پر خرچ ہو، دوست احباب کو ضرورت ہے ان پر خرچ ہو، کسی مسجد مدرسے کو ضرورت ہے وہاں خرچ ہو، خرچ کر دو، ان کو جمع کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بس اتنا سا جو شریعت میں جس کی گنجائش ہے نا وہ یہ ہے، میں آپ عرض کر دوں 1 سال تک آپ کی جو ضروریات ہیں 1 سال تک اتنا آپ جمع کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عذر ہو گیا، بیماری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا آپ کا، تو آپ کو 1 سال تک آپ کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے،
بس اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو خرچ کر دو۔ جو شریعت میں اجازت ہے میکسیمم وہ 1 سال کی ہے کہ 1 سال تک تم اپنے لیے جمع کر لو، کہ اگر کوئی وجہ ہوئی جو تمہارے کاروبار بند ہو، ہزاروں معاملات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، کاروبار رک جاتے ہیں، کئی معاملات ہو جاتے ہیں، 1 سال کا حساب لگا کر نا اتنا رہنے دو، باقی جو کچھ ہے اس کو خرچ کرو۔ آخری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ معنی کیا ہوا؟ گھر میں وہ آدمی اچھا ہے کہ جو خرچتا ہے، جو کماتا ہے، ظاہر بات ہے پہلے کمائے گا پھر خرچے گا نا، تو جو بھی اس کا معنی ہے کہ کمانا یہ بہت اچھی بات ہے، محنت کر کے کما کر گھر لے کر پھر اس میں جب وہ کچھ اپنی بیوی بچوں پر خرچ ہو، کوئی دوستوں پر خرچ ہو، کوئی مسجدوں کو مختلف جگہ، فرمایا اوپر والا ہاتھ ہمیشہ ہی بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب خرچو نہ تو سب سے پہلے کہاں؟ فرمایا سب سے پہلے جس کے تم ذمہ دار ہو، سب سے پہلے ذمہ دار ہے انسان اپنی ذات کا، آپ نے آپ پر خرچ کر، پھر ذمہ دار ہے انسان اپنے بیوی بچوں کا، ان پر خرچ کر، پھر ذمہ دار ہے اپنے ماں باپ کا، ان پر خرچ کر، پھر انسان ذمہ دار ہے اپنے رشتہ داروں کا، ان پر خرچ کر، پھر ایسے ہی بس درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ فرمایا جو سب سے پہلے جس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے نا سب سے پہلے اسی پر خرچ کرو، میں نے وہ عرض کر دیا۔ اور اتنا بھی نہ خرچو، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، فرمایا اتنا بھی نہ خرچو کہ تمہارے ہاتھ ہی خالی ہو جائے، نہیں اتنا خرچو کہ خرچنے کے بعد پھر بھی تمہارے پاس کچھ بچ جائے۔ خرچنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ہاتھ کو خالی نہیں کرنا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ قرآن پاک میں بڑا یہ مسئلہ فرمایا، نہ تو اپنے ہاتھ اپنے گلے کے ساتھ باندھ لو یعنی بالکل ہی کنجوس ہو جاؤ، اور نہ بالکل ان کو کھول دو، درمیانہ راستہ اپنا، کچھ خرچو کچھ اپنے لیے رہنے دو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جب تم صدقہ کرو نا تو اتنا نہ کرو کہ جو باقی ہے تو وہ سارا ہی گھر کا سامان نکال کر دے دو، جو کچھ ہے تمہاری جیب بھی خالی کر دو، نہیں، کچھ دو کچھ اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے رہنے دو، ایک بیلنس رکھو اپنی زندگی میں۔ اور فرمایا ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغن یغن اللہ، فرمایا جو آدمی ارادہ کر لے، نیت کر لے میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، یہ نیت پر ہے۔ بعض لوگوں نے قسم اٹھائی ہے ساری زندگی ہم نے مانگ مانگ کر ہی کھانا ہے، وہ انہیں نیت ہی کرنی ہے، کمائیں گے دوسرے کھائیں گے ہم، اور میرے بھائی یہ ساری چیزیں نیت پر ختم ہوتی ہیں۔ نبی پاک فرمایا جو آدمی یہ ارادہ کر لے نا کہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اپنی عزت آبرو کا خود ہی حفاظت کر، یہ ہمارے آج پاکستان میں بھی مسئلہ بنا ہو، بھائی نیت کرو نا، ارادہ کر لو ہم نے کسی سے قرضہ نہیں لینا، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے وہ سارے اسباب پیدا فرما دے گا۔ پر جب نیت ہی ہے حرام کھانے کی، مانگ مانگ کر کھانے کی، نیت ہی ہے لوگوں نے یہ بنا لیا، حکومتوں نے بنا لیا کہ ہم نے تو قرضے لے لے کر کام چلانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسی راستے پر چلا دیتا ہے، اور مانگو پھر ساری زندگی مانگتے رہو گے، چاہے فرد ہو، چاہے کوئی گروہ ہو، چاہے کوئی ملک ہو، سب بات ختم ہوتی ہے نیت پر۔ جو آدمی نیت کر لے میں نے مانگنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مانگنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اس کو اتنا ضرور دیتا رہتا ہے کہ اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جس آدمی نے آج کل بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے اور ٹی وی پر دیکھنا ہمیشہ مانگ مانگ مانگ، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی مانگتے رہیں گے۔ او یار کبھی تو تم اپنے پیٹ کو اس کو بھرو نا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ بھرتی ہی نہیں ہے۔ نیت کر لی مانگنے کے بعد مانگو، پھر مانگو، مانگتے مانگتے قبر میں چلے جائیں گے، ان کا مانگنا ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ بھی ہیں اسی دنیا میں ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں اور ایسے بالکل آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے اشارہ بھی نہیں کیا ہاتھ پھیلانے کا، نظام ان کا بھی چلتا ہی ہے، نظام دونوں کا چل رہا ہے، یہ انسان کی اپنی نیت پر ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی سوال سے بچنے کی نیت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے نیت کرے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں اللہ اس کو بے نیاز فرما دیتا ہے۔ بات ساری گل مکدی ہے نیت پر۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ مانگنی نیت ہے یا بے نیاز ہونا نیت ہے؟ جیسے نیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ نیت کرو گے مانگنے کی تو پھر ساری مرتے دم تک پھر اگلی نسلیں بھی مانگتی رہیں گی تمہاری، اور اگر نیت کر لو گے بے نیاز ہونے کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی، کسی کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلانے کی، جیسے بھی ہے زندگی گزارنی ہے سوال کے بغیر، اللہ تعالیٰ زندگی گزار دے گا۔ یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کی نیت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا ہی فرمائے گا۔ جس نے نیت کر لی ہے مانگ کر کھانے کی اللہ تعالیٰ پھر اس کو محتاج کر دیتا ہے لوگوں کو، اور جس نے نیت کر لی ہے کسی سے نہیں مانگنا بس ایک ذات اللہ ہی سے مانگنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خزانہ غیب ہی سے عطا فرماتا ہے، پھر اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، معاملات اس کے بھی چلتے رہتے ہیں۔ مانگنے والا بھی اپنی طبی عمر کو پوری کر کے مرتا ہے اور نہ مانگنے والا بھی اپنی طبی عمر پوری کر کے مرتا ہے۔ نیت سب کچھ بات ختم ہوتی ہے انسان کی نیت پر، وہ چاہتا کیا کرتا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہنما سنہری دین کے اصول ہے جن پر چل کر انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہترین زندگی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔